پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وصحبہ وبارک وسلم بارک وسلم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم دل مارا کن مستقیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین اہل سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا قائم رہوں گا بد مذہب سے بچتا رہوں گا بد مذہب سے بچتا رہوں گا نماز روزے نماز روزے ہر فرض ہر فرض ہر واجب کو ہر واجب کو سنتوں کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ادا کرتا رہوں گا ہر گناہ سے ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ خاص کر جھوٹ بدی بدی غیبت غیبت بد مذہب کی صحبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے کھانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا بچتا رہوں گا الہی الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں حاضری کو قبول فرمائے ہم لوگ سب شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے یہ محفل منسوب ہے ہم لوگ اس محفل میں حاضر ہیں اور ہم جو حاضر ہیں جو یہ غلامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں مومن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے عفو درگزر فرمائے ہم سب اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اسی دفتر میں جس دفتر میں ازل سے روز ازل سے اولیاء اللہ کے چاہنے والوں میں سودائے ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نام لکھا ہوا ہے امید ہے میرا بھی نام لکھا ہے ہم سب کا نام لکھا ہے ہر سنی کا ہر
قادری کا، ہر رضوی کا، ہر برکاتی کا کسی سلسلے سے ہو، جب تک کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو اس کا نام اولیاء اللہ کے دفتر میں اللہ کے ہاں اس کے چاہنے والوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ میرا بھی ہے اور ہر سنی کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں خانہ زادے کوہنا ہوں، سورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، تو وہ نام اسی کی تجدید کے لیے ہم لوگ سب حاضر ہیں۔ اور حاضر ہیں یہاں ہمارا چرچا، ہم چرچا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کا چرچا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قوم کوئی ذکر کرتی ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتی ہے، اللہ اور رسول کے چاہنے والوں کا، اللہ اور رسول کا ذکر کرتی ہے تو غشیتہم الرحمۃ، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، ملائکہ چاروں طرف سے اس کو گھیر دیتے ہیں، اور ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص محفل میں، مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ذکر اللہ اپنے خاص بارگاہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ حق ہے، اب ہم سب اس رحمت کی چادر میں چھپے ہوئے ہیں، اور ملائکہ یہاں سے وہاں تک آسمان تک چھائے ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ان آنکھوں سے دکھ نہیں رہا ہے، لیکن وقت ہمارے لیے رحمت کی شیریں لے کر اور فرشتہ جاتا ہے، اللہ جانتا ہے، پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں دیکھا؟ اے اللہ وہ تیرا ذکر کرتے تھے، تیرے چاہنے والوں کا ذکر کرتے تھے، گواہ ہو جاؤ۔ ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر، میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ یا اللہ اس میں کچھ اور کسی اور غرض سے بھی آئے تھے، ہم القوم لا یشقی بہم جلیس، یہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے، یہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے، یہ غوث اعظم کا ذکر ہے، یہ وہ محفل ہے جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، نیک بخت ہو جایا کرتا۔ تو سرکار نے فرمایا، ارے سرکار نے فرمایا وہ حق ہے، سرکار تو سرکار، اگر ان کے غلامان غلام بھی کوئی بات کہہ دے اور کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم پوری ہو۔ غوث اعظم کا مرتبہ جیسے آپ نے سنا کہ ہم کیا بیان کریں، ان کو کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اختیار ان کو عطا کیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خاطر بنائے، دو جہاں کونین بنائے گئے،
سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہے، ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے سبب سے ہے، آپ کی خاطر بنائی گئی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ان کا دین ہوگا جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ محمد رسول اللہ، جس نے بقا بولو محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ بتا رہا ہے یہ اس کا دین ہوگا۔ لیکن ہر سنی کا دین، صحابہ کا دین، تابعین کا دین، غوث اعظم کا دین، غوث اعظم کا مسلک یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ احد سے احمد کو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا کیے، اور احمد سے تجھ کو، ارے ان سے سب کو ملا، وہ تو ان کے لاڈلے ہیں حضور غوث پاک، احمد سے تجھ کو سب اختیار کن مکن حاصل ہے، یا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، سبحان اللہ، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور غوث پاک کا مرتبہ ابھی آپ نے سنا، اور آپ کا کلام وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي مَيِّتٍ فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ قُدْرَتِي بِقُدْرَتِي مَوْلَا تَعَالِي، کہ اگر میرا راز اگر کسی میت پر ڈالا جائے تو وہ میت زندہ اللہ کی قدرت سے، جو ڈوبی تھی کشتی وہ تم میں نکالی، تمہیں نہ خدائی ملی غوث، تمہیں ایسی قدرت ملی غوث اعظم، یہ ہے حضور غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی بڑی بھی تھی، انہوں نے ریاضت کے لیے اپنے بیٹے کو رکھا، پھر سوچا کہ میں جا کے اپنے سنا ہے علماء کرام سے کہ ان کی بارگاہ میں آئیں کہ بیٹے کا کیا حال ہے، تو دیکھوں تو دیکھا کہ بہت جیسا تھا بیٹا، کچھ صحت تندرستی تھی تو بالکل ایک دم لاغر نحیف ہو گیا، اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئیں تو دیکھا کہ حضور غوث پاک جو ہیں مرغا تناول فرما رہے ہیں، منہ سے نہیں کہا، دل میں سوچا کہ بتاؤ خود مرغا تناول فرما رہے ہیں اور اس کا یہ حال ہے۔ آپ نے مرغا تناول کیا اور اس کے بعد اس پر دم کیا، ہڈیوں کو جمع کیا اور دم کیا، وہ ویسے ہی مرغا ہو کے نکل کے چلا گیا۔ یہ حضور غوث پاک، اور آپ نے ابھی سنا کہ حضور غوث پاک اپنے بچپن میں جب مدرسے جاتے تو آواز آتی کہ ولی، ہاں اللہ کے ولی کے لیے راستہ چلو، اللہ کے ولی آپ کے لیے یہ عالم۔ پھر آپ کو علم کا شوق ہوا، آپ بغداد شریف کے لیے جب روانہ ہوئے تو والدہ نے آپ کو رخصت کیا، اور آپ سوچیں، فرمایا کہ اب یہ چہرہ اب قیامت تک نہ دیکھو، یعنی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر غوث پاک آئے اور پھر کھانے کے لیے کچھ حلال ہو
اس کے لیے کئی کئی دن فاقے کرتے جاتے. ایک بار پہنچے, کہیں پہنچے تو پتے, اس کے لیے بھی پھر ایک جگہ ایک دن ایک کسی مسجد میں یا کسی جگہ پہنچے تو کسی نے قسم دے کے آپ کو بٹھالا کہ آپ کو قسم ہے آپ کھانا تناول کر لیں. پھر اسی دوران اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا تو اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ ابھی تک تو آپ میرے مہمان تھے لیکن میں نے آپ کو بہت تلاشا, آپ کہیں نہ ملے. یہ آپ کی والدہ نے جو رقم مجھے دی تھی اسی سے میں نے یہ کھانا لیا تھا. آپ نے اس کو کھانا بھی دیا, کچھ درہم بھی دیے اس کو. یہ حضور غوث پاک. اور پھر ابھی آپ نے مولانا عاشق صاحب سے سنا کہ حضور غوث پاک علم حاصل کرنے کے لیے گئے. جب جوانی کے دور تھا اس وقت آپ جب گئے تو یہاں آپ غور کرنے والی بات ہے. اس میں دو تین عالموں کا ذکر ہے. یہ حضور غوث پاک حضرت عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو جب جا رہے تھے تو ایک غوث, اس وقت کے غوث تھے, بڑے مشہور تھے. تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جب چاہتے ہیں کبھی چاہتے ہیں تو دکھ جاتے ہیں اور پھر وہیں غائب ہو جاتے ہیں. تو وہ اور ابن سقا عبداللہ اور حضور غوث پاک تو گئے وہاں پر. تو راستے میں ابن سقا نے کہا کہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے. اور یہ عبداللہ بولے کہ سوال کروں گا اور انتظار کروں گا, دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں. حضور غوث پاک آپ نے فرمایا معاذ اللہ, میں ان سے سوال کروں گا, میں تو ان کے چہرے کی زیارت کروں گا, جو انوار ہیں اس کو میں دیکھوں گا. اب اسی حال میں جب وہاں پہنچے ہیں تو وہ آئے, نظر آئے, پھر ادھر دکھے ادھر دکھے اور پھر غائب ہوئے, پھر دکھے, اور جلال سے ان کا چہرہ تمتما رہا تھا. کیا ابن سقا تو یہ کہتا تھا کہ تیرا سوال کہ تو ایسا سوال کرے گا کہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا. سن, تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے, میں تیرے چہرے پر کفر کی لپٹیں اٹھتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. عبداللہ تم نے یہ کہا تھا کہ ایسا سوال صرف سوال کرو گے, انتظار کرو گے. سنو, دنیا تمہارے کانوں تک آئے گی لیکن عبادت کی حلاوت جو ہے وہ تمہیں نصیب نہیں ہوگی. اور حضور غوث پاک سے فرمایا اے میرے بیٹے, تمہارے ادب نے اللہ اور رسول کو خوش کر دیا. میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کل تم بغداد میں منبر پر جلوہ فرما ہو کر یہ کہو گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. تو ایسا ہی ہوا. ابن سقا کا حال تو یہ ہوا کہ علم کلام کا بہت ماہر ہوا اور اس کی شہرت ہوئی, ایسی شہرت ہوئی کہ پھر اسے وزیر نے نصرانیوں سے مناظرے کرتا تو اس طرف بھیجا اور وہاں وہ پہنچا تو پھر وہاں کے بادشاہ کی بیٹی پر فریفتہ ہوا. اس نے انکار کر دیا, اس نے پیغام دیا, اس نے نصرانیت پیش کی کہ تم نصرانی ہو جاؤ, دین چھوڑ دو. تب اس نے دین چھوڑ دیا. اس کا یہ حال ہوا. عبداللہ وہ کہتے ہیں گورنر ہو گئے, دنیا بہت آ گئی لیکن اسی میں ان کا دماغ رہتا. لیکن جو عبادت کی
جو اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، جو عبادت کرتے ہیں اور جو اس میں مشقت ہوتی ہے، اس میں جو ان کو لذت ملتی ہے، وہ وہی جانتے ہیں، وہ وہی جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کل عالم یہ ہے جیسے فیشن ہو گیا ہے کہ ذرا سا پیر میں درد ہو گیا، مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا، چل کے پورا چل کے جائیں گے، چلیں گے، لیکن نماز بیٹھ کر نماز ہی نہیں ہوگی۔ جب تک کھڑے ہونے کی قوت ہے تو قیام شرط ہے، وہ قیام وہ اس میں آئے، چل چلا کے آئے، اور درد ہے اور مسجد میں آئے تو آ کر بیٹھ گئے، اور جو بالکل صحیح ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تاج الشریعہ کو ذوف کا عالم ہے، اور وصال سے کچھ قبل پیر میں جب ٹیشوز بریک ہو جاتے ہیں اور نی کے پیچھے کچھ بالز ہوتی ہیں، وہ کچھ بریک ہو گئی، بسٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے بہت تکلیف تھی، برف کی سکائی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر آئے، بلایا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ کھڑے ہو کر جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا، بولے آدمی پیر رکھتے ہوئے اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اس میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، علماء ربانی جو ہیں، ان کو جو عبادت میں جو مشقت ہوتی ہے، جو لذت ملتی ہے، وہ وہی جانتے ہیں۔ تو ان کو فرمایا تھا کہ تمہیں یہ عبادت کی حلاوت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو حضور غوث پاک کے بارے میں جو فرمایا تھا وہ تو لوگوں نے جان لیا، سب نے دیکھا، اور اس کے بارے میں ابن سقا جو ایسا ماہر تھا، اس کا عالم یہ ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا تو سڑک پر پڑا ہوا تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، کوئی اس کو پہچان نہیں رہا تھا۔ تو کسی نے پہچانا، راستے میں پڑا ہوا ہے، جب اس کو ایسی بیماری ہوئی، ایسی گھنونی بیماری، تو جب اس کو سڑک پر ڈال دیا تو دیکھا تو ایسے پڑا ہوا ہے۔ حافظ قرآن تھا، قرآن کا حافظ تھا، لیکن اس سے پوچھا کہ تم ابن سقا ہو؟ ہاں۔ کہ تم تو قرآن کے حافظ، تو کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں ہے، جو اس کے حسب حال تھا وہی یاد تھا۔ کیا یاد تھا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ اس کے کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور غوث اعظم انہوں نے منبر پر فرمایا تو سارے اولیاء اللہ نے جو وہاں حاضر تھے اور جو حاضر نہیں تھے لیکن حجابات اٹھا دیے گئے تھے، انہوں نے، اور جو پہلے تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، اپنی گردنیں جھکا دی، اور جنہوں نے نہیں جھکائیں، اصفہان میں ایک تھے، انہوں نے نہیں جھکائی گردن، اور انہوں نے کہا سب کی گردن پر، لیکن میری گردن پر نہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میرا قدم نہیں، تو خنوس کا قدم، سور کے بچے کا قدم۔ تو ان کا حال ایسا تھا کہ سور چراتے تو وہ سور کا بچہ، اس کو دیکھا تو ان کے مرید نے جب ایسا حال دیکھا تو بہت رویا گرا، اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ تو معافی مانگی تو آپ کی صفت آپ نے فرمایا کہ میں جو ہوں سلاب الاحوال ہوں، میں احوال کا سلب کرنے والا ہوں۔ تو ان کے سلب کر لیا تھا، آپ نے معاف فرما دیا تو ان کو پھر وہ حال لوٹا دیا۔ تو حضور غوث پاک کا یہ عالم ہے، تو ان کا کیا بیان ہو۔ آپ نے عہد سے احمد کو
احمد سے تجھ کو سب اختیار کن مکن حاصل ہے یا غوث، کہ آپ کو وہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا کہ چور کو ابدال بنایا، اور افراد یا بدل میں سے کسی کا انتقال ہو رہا تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، کچھ لے کے جا رہے ہیں، آپ نے اس کا مقرر ہوگا تو آپ نے بلوایا کہ اس کو لے کے آؤ، تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ایسا حال تھا، اس کو کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، نصرانیت سے کافر سے مسلمان ہوا، اور پھر اس کو بدل مقرر کیا گیا۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سے اور ان کے پیاروں سے محبت رکھنے والا رکھے، اور ان کے جو گستاخ ہیں ہمیں اور آپ کو ان سے سب کو دور و نفور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایسے پڑھیے، ایسے پڑھنا نہیں آپ پڑھیں، ارے ایسا مت اچھا مجھے تو یہ ساتھ پڑھ لیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شریعت ایوان تاجدار حرم ہمارے، شفاعت لاکھوں سلام، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، اے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں، جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔
الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ قاسم رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.